اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. عقیدہ امامت پر شبہات اور اعتراضات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ایک شخصیت گزری ہے ابو الفضل برقعی. انہوں نے کتاب لکھی تضاد مفاتی با قرآن. یہ پہلے مسلک اور مکتب کے اعتبار سے شیعہ تھے، بعد میں جو ہے وہ اہل سنت کی طرف مائل ہو گئے. اب میں اس لیے ان کا یہاں بطور خاص ذکر کر رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ممکن ہے مذہب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن بعد میں کچھ انہیں اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اس کا جواب نہ ڈھونڈ سکے. اب یا کم علمی ہے یا کج فہمی ہے، ہمیں نہیں معلوم. بالآخر اس توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں کہ مذہب اہل بیت سے وابستہ ہوں. اس طرح کے لوگ پاکستان میں بھی ہیں. وہاں بھی کچھ ایسی شخصیات آپ سب کے علم میں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ایک شخصیت مرحوم ہوئی، ان کو بھی اسی طرح امامت پہ، مہدویت پہ اعتراضات تھے. تو اب الحمدللہ جواب ہے. اگر ہمارا مکتب حق ہے تو ہمارے پاس جواب ہے. اب یہ جو ہیں جناب برقعی، یہ شروع میں مشہور تھے یعنی علماء تشیع میں، لیکن مخالفین کے اعتراضات سنے تو متاثر ہو گئے. ایک چیز میں جو یہاں آپ سب احباب کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، معمولاً ایک نقص ہے ہمارے حوزوی سسٹم میں کہ ہم مخالفین کو تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے مکتب کو، اپنی کتابوں کو، اپنی احادیث، اپنی کلامی جو زحمتیں ہیں ہمارے بزرگان کی، تو اس کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کلام کا اثر ہوتا ہے. وہ تو انسان کسی کی بھی کلام بار بار پڑھے تو آہستہ آہستہ اس کی تاثیر جو ہے وہ انسان پہ ہو جاتی ہے. اب جب ہم نے دوسروں کے اشکالات پڑھنے ہیں دوسروں، تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اب کب اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ آپ اس سے زیادہ ٹائم اپنے مکتب کو دیں. تو اب یہاں بھی یہی ہوا. انہوں نے بھی کچھ اشکالات کیے. اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی آ گئے اس صف میں، مخالفین کی صف میں. جناب برقعی آخر میں یہ شیعہ مکتب پہ نہیں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے بھی دلائل دیے کہ جناب یہ جو عقیدہ امامت ہے یہ خاتمیت کے منافی ہے. اب ان کے دلائل سنیں. مثلا ان کے بقول یہ ہے کہ خود اگر ہم امام کو حجت کہیں گے تو اس سے قرآن کے ساتھ تضاد لازم آتا ہے. اور آیت جو ہے انہوں نے یہ والی پیش کی، یہ آیت رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد رسول. اب یہاں دیکھیں لفظ حجت کا بھی وہ معنی نہیں تھا جو یہ سمجھ رہے تھے. ہم تو اس معنی میں اپنے امام کو حجت نہیں کہتے چونکہ یہاں رسولوں کی بات ہو رہی ہے. یہ تو سلسلہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. ہم تو اپنے ائمہ کو سلسلہ انبیاء میں نہیں سمجھتے. اب معترض جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ الہی انبیاء کے بعد اللہ نے کسی کو حجت قرار نہیں دیا. اس آیت کے مطابق دین اسلام میں انبیاء کے بعد کوئی حجت نہیں. انبیاء کے علاوہ کسی کو وحی نہیں ہوتی، لیکن مذہب تشیع میں ہر امام حجت، ہر مولانا حجت الاسلام اور ہر قطب اور رہبر کا قول حجت ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کتنا عامیانہ انداز ہے، کوئی علمی انداز نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے اندر، اب ہم جواب دیں گے، اس آیت کے اندر انبیاء کی بعثت اور ان کے فلسفہ بعثت کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ملحدین ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے عقل جو ہے وہ کافی ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء کی بعثت کی ضرورت کو بیان کیا. درست ہے بہت سارے معاملات میں عقل جو ہے وہ انسان کو راہ دکھاتی ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں عقل ساکت ہے. عبادات میں عقل کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. قیامت کا عقل کو نہیں پتہ، روز آخرت میں کیا ہونا ہے عقل کو نہیں پتہ. زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں. تو اب یہاں پروردگار جو ہے وہ انبیاء کو دو صفتوں کے ساتھ کہ وہ ڈراتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو. آخر انہوں نے اپنے فرائض کیوں نہیں انجام دیے. ٹھیک ہے، یہ آیت اس عنوان سے تھی. اب ظاہر ہے اگر آپ اس آیت سے فرض کریں کوئی خاتمیت لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ حجت جو بے معنی رسول ہے اس کا اختتام ہو گیا ہے. بس یہی زیادہ زیادہ پتہ چلے گا، ورنہ حجت کی خاتمیت وہ اس آیت سے استفادہ نہیں ہو رہی. چونکہ اتنی اور ہمارے پاس آیات اور احادیث جو حجت کے استمرار اور جاری رہنے پہ ہیں، ان کا پھر کیا کریں گے. تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ آیہ مجیدہ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ مرسل والی جو حجت ہے یعنی رسول کی شکل میں اس کا اختتام ہو چکا، اور اس پر تو ہمارا بھی اتفاق ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے یہ بیان کرتے ہیں امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کا جو ایک خطبہ ہے جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہراً وفات کے بعد، ان کی رحلت کے بعد جو ہے انہوں نے فرماتے ہیں کہ تمت بنبینا محمد حجتہ، یعنی ہمارے پیغمبر کے بعد جو ہے وہ حجت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. خیر، اب دیکھیں یہاں بھی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی پیغمبر کے بعد کوئی حجت نہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں انہوں نے خطبے کا ایک حصہ تو بیان کیا لیکن باقی خطبہ چھوڑ دیا، ایک ٹکڑا جو ہے وہ بیان. ہم یہاں مکمل خطبے کا کچھ حصہ جو ہے کچھ چیزیں لاتے ہیں. یہاں سے اصل میں گفتگو شروع ہوتی ہے بل تعہدہم بالحجج علی السن الخیرہ. یہاں سے یعنی اب اس کا ترجمہ جو ہے نیچے وہ یہ ہے کہ اصل میں امیر کائنات یہ فرما رہے تھے کہ بلکہ ہر صدی میں اللہ نے انبیاء اور حاملان رسالت میں سے برگزیدہ ہستیوں کی زبان پر ان سے پے در پے دلائل اور حجتوں کے ذریعے عہد و پیمان لیا، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے ساتھ حجت تمام کی، پھر کسی کے عذر کی گنجائش نہ چھوڑی، اور ڈراوا اور خبردار کرنا تھا وہ سب کے لیے تھا. اب دیکھنا پورا خطبہ کا وہ جو حصہ ہے وہ یہ ہے. اب یہاں ملاحظہ فرمائیں اس میں امیر کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر دور میں انبیاء کو بھیج رہا ہے ان کی رہنمائی کے لیے. ٹھیک ہے، اور حضرت یہ بھی تاکید فرما رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہا کب تک؟ جب تک پیغمبر اسلام کی بعثت نہ ہوئی، اور جب آپ کی بعثت ہوئی تو یہ اپنے کمال تک پہنچا، اور اس کے بعد ہم کسی آسمانی پیغمبر بعنوان حجت ان کا کوئی مشاہدہ نہیں کر رہے. یعنی یہ جو تمت والی بات ہے وہ پیغمبر اسلام کی بعثت سے نبوت کا یا رسالت کا جو ہے کامل ہونا اور تمام ہونا ہے. اچھا، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد اب لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، چونکہ دلیل آ چکی ہے، آخری دین آ چکا ہے. اب لوگ جو ہے وہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں خدا کا پیغام نہیں پہنچا. اب بعد میں خود ہی تفسیر کرتے ہیں امیر کائنات، فرماتے ہیں کہ یعنی اے لم یبلغ بعدہ رسول، کہ ینتظر یعنی اب ان کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا کہ جس کا انتظار کیا جائے گا. یعنی یہاں گفتگو جو ہے وہ اس سلسلہ حجت کی ہو رہی ہے جو انبیاء کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں جو امیر کائنات نے فرمایا حجت تمام ہو گئی ہے، مراد یہ ہے کہ نبوت تمام ہو گئی ہے، نہ کہ حجت الہی کا اتمام ہوا ہے. اگر حجت الہی کا اتمام ہوا ہے تو وہ جو اتنی ساری دیگر احادیث
جس میں پیغمبر نے اپنے بعد امیر کائنات کو حجت اور اپنے اوصیاء کو حجت قرار دیا، پھر ان کا کیا کریں گے؟ یعنی یہاں جو اتمام حجت ہے وہ یعنی نبوت کی شکل میں جو حجت ہے اس کا تمام ہونا۔ ورنہ آپ دیکھیں یہ جو بعد والے مورد میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خود پیغمبر اسلام نے اپنے آپ کو اور امیر کائنات کو اللہ کی حجت سے توصیف کیا۔ اب یہ حدیثیں جو ہیں خود شیعہ سنی کتابوں میں ہیں، اب یہاں جو حوالے ہیں وہ اہل سنت کے۔ جناب انس کو کہتے ہیں کہ یا انس انا و ھذا، مراد امیر کائنات ہیں، انا و ھذا حجت اللہ علی خلقی، اگر حجت تمام ہو چکی تھی تو پھر یہاں کیوں امیر کائنات کو حجت قرار دیا؟ پھر دیکھتے ہیں یہی فرما رہے ہیں کہ الا و انی علیکم من اللہ الحجت البالغہ فلا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، یعنی خود مولا علی بھی اپنے آپ کو حجت سے توصیف فرما رہے ہیں۔ اب اگر حجت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو پھر کیوں مولا علی جو ہے وہ اپنے آپ کو حجت کہہ رہے ہیں؟ یا مثلا ایک اور جگہ پہ آپ دیکھیں ہمارے ائمہ علیہم السلام نے، خود مولا علی اور دیگر ائمہ نے بارہا یہ بیان کیا کہ حضرت آدم سے سلسلہ حجت جاری ہے اور زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں، حجت ہمیشہ زمین پہ ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ خائف اور مغمور یعنی غیبت کی حالت میں ہو۔ اب یہ ساری باتیں مولا علی علیہ السلام سے ہیں، ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک کلمے سے ایک عقیدہ اپنائیں اور باقی ان کے کلمات جو ہیں وہ چھوڑ دیں؟ اب یہاں تیسرا جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تیسرا جو شبہہ ہے جناب برقعی کا، وہ کیا ہے کہ آپ کے ہی ایک امام جیسے امام صادق علیہ السلام ہیں، ان کی ایک روایت ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حجت اللہ علی العباد النبی والحجہ فیما بین العباد و بین اللہ عز و جل العقل، یعنی اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دو حجتیں ہیں، ایک پیغمبر اور ایک حجت عقل، اور اگر امام بھی حجت کا جزو ہوتے تو روایت میں ان کا ذکر ہوتا ہو۔ اب اس کے بارے میں بھی ہم یہی عرض کریں گے کہ یہاں دو مستقل حجتوں کا ذکر ہے لیکن یہاں انحصار نہیں ہے، درست ہے کہ یعنی ان کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہے۔ یہاں عقل اور نبی کا ذکر ہے، درست ہے، لیکن ہماری گفتگو امام میں ہو رہی ہے اور امام جو ہے وہ وہی نبوت کے بعد اس کے وصی کی شکل میں اسی سلسلے کا استمرار ہے، یہاں نفی نہیں ہے۔ اگر نفی ہوتی تو وہ جو اتنی ساری دیگر روایات ہیں جس میں باقی ائمہ اور اوصیاء کو حجت قرار دیا ہے ان کو کیا کریں گے؟ دیکھیں اب یہاں جو تقسیم بندی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک حجت باہر ہے نبی کی شکل میں، ایک حجت انسان کے اندر ہے عقل کی شکل میں، یعنی دو مستقل حجت کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں کہیں امام کے حجت کی نفی نہیں ہے، چونکہ امام خود پیغمبر کے بعد اسی سلسلے کا جو ہے وہ آگے استمرار ہے اور اس کے بعد آنے والی حجت ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس میں حجت کے دو مصداق بیان ہوئے ہیں، نہ کہ یہاں منحصر کیا گیا ہے۔ اگر یہاں منحصر کیا جاتا تو ایک اشکال اور لازم آنا تھا، قرآن بھی حجت ہے، پھر وہ یہاں ذکر کیوں نہیں ہوا؟ یعنی اس کا مطلب قرآن کی حجت ہونا جو ہے وہ نفی ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ان کے بارے میں یہ بھی کہیں گے کہ جناب اگر آپ امام کی ایک روایت کو پکڑ لیں اور جو باقی روایات ہیں ان کو چھوڑ دیں تو کیسے ممکن ہے؟ آپ کے لیے یہ روایت قابل قبول ہے اور جو باقی فرامین ہیں وہ قابل قبول نہیں۔ مثلا ایک میں فرض کریں ہم اگر آپ کی بات مان لیں کہ یہاں امام نے مثلا مولا علی نے وہاں پیغمبر کے بعد حجت کی نفی کی اور امام صادق علیہ السلام نے یہاں حجت کی دو قسمیں بیان کی اور تیسری قسم بیان نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، آپ یہاں دو فرامین سے تو تمسک کر رہے ہیں، تو وہ جو باقی اتنے سارے فرامین ہیں جس میں ائمہ نے اپنی اور باقی ائمہ کے حجت ہونے کی تصریح کی، یا یہ فرمایا کہ ہر دور میں ایک حجت ہے، یا پیغمبر اسلام کے وہ فرامین جس میں انہوں نے اپنے بعد سلسلہ حجج کو بیان کیا، پھر ان کا ہم کیا کریں؟ تو اگر آپ یہاں تسلیم ہیں تو پھر وہاں بھی تسلیم ہونا، پھر یہاں سمجھ آئے گا کہ ہاں وہ معنی نہیں ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں، یہاں حجت کوئی اور معنی دے رہی ہے، یہاں کچھ اور مراد ہے۔ ایک مشکل جو ہے عمومی طور پر ہمارے اندر جو چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ
بس اوقات کسی ایک آیت سے، ایک روایت سے ایک عقیدہ جو ہے اس کی بنا قائم کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک عقیدے کو جو ہے اس پر قائم کریں، حالانکہ یہ اشتباہ ہے، یہ خطا ہے۔ جب بھی آپ نے کسی ایک موضوع میں کام کرنا ہے تو تقریباً اس سے ملتی جلتی ساری آیات اور اس موضوع سے ملتی جلتی ساری روایات کو جمع کریں، جس کے بارے میں علماء حدیث کہتے ہیں خانوادہ جمع کریں۔ مثلا اگر ہم نے لفظ حجت پہ کام کرنا ہے تو اب دیکھیں کہ حجت سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب کو جمع کریں، ہم دیکھیں کہ حجت کا معنی کیا کیا گیا، حجت کے مصادیق کیا بیان ہوئے، حجت کی تقسیم کیا ہوئی، حجت کب تک ہے زمان و مکان کے اعتبار سے، کن کن ہستیوں کے لیے اس کی صفات کیا ہیں، یعنی سب کچھ جمع کریں گے تو پھر ہم اس سے ایک نتیجہ لیں گے، ورنہ ایک روایت سے اگر ہم لے نتیجہ تو پھر یہی حال ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک قول پکڑ لیا اور باقی فرامین چھوڑ دیے۔ معمولاً مخالفین جو ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، وہ کسی ایک روایت کو بنیاد بناتے ہیں جو ان کے مطلب کو مثلا سادہ انداز سے یا ظاہراً جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، بالخصوص وہ روایات جس کے اندر مطلب شاید واضح ہو رہا ہو۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے امیر المومنین کا یہ جملہ تو لیا کہ پیغمبر کے بعد حجت ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ جو مولا کے فرامین ہے کہ میں حجت ہوں، یا پیغمبر کے وہ فرامین کہ علی میرے بعد حجت ہیں، وہ ان چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ خوب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جملے میں حجت سے مراد یہ سلسلہ حجت نہیں تھا، اس جملے میں حجت سے مراد خود پیغمبر والی حجت تھی، یعنی اتمام حجت جو تھی، یعنی نبی کی شکل میں اتمام حجت تھی، نہ کہ کلن سلسلہ حجت کا اتمام تھا۔ خیر یہ بات جو ہے وہ ضمناً آئی، اور اس کے بعد ہم ایک اہم ترین جو شبہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ الہام اور باطنی ولایت والا شبہ۔ چونکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں یہ صاحب الہام تھے، اور بالآخر وہ باطنی ولایت جو ہے وہ ان کو حاصل تھی۔ اور دوسرے لفظوں میں ان توصیف جو روایات میں آئی ہے ہمارے ائمہ کے حوالے سے، ان کو لفظ محدث جو ہے وہ ان کو لفظ کہا گیا ہے، جن سے یعنی فرشتے گفتگو کریں، یا محدث جو خود فرشتوں سے گفتگو کرے، محدث یا محدث دونوں لفظ استعمال ہوں گے۔ اور اسی طرح مفہمون یا ملہمون صاحبان الہام، یا جن کو فرشتے جو آتے ہیں وہ افہام و تفہیم کرتے ہیں، اس طرح کی تعبیریں جو ہیں وہ ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب یہ جو القاب احادیث میں آئے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ یہ پیغمبر اسلام کی خاتمیت سے متعارض ہیں۔ یہاں سب سے پہلے وہی جو مشہور اہل سنت کے مناظر ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہے اس کی عبارت بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ امام کے حق میں باطنی وحی کے قائل ہیں، پس در حقیقت یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور یہ چیز نبوت کے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھتی۔ یعنی شیعہ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ائمہ پر الہام ہوتا ہے، ان کے ائمہ جو ہیں وہ فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں، شب قدر جو ہے ملائکہ ہر زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ کے ساتھ جو ہے ان کی بالآخر افہام و تفہیم ہے، ان کی گفتگو ہے، اور خدا کی طرف سے بھی انہیں الہام ہوتا ہے، تو یہ بس ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور پھر ایک مزید جو ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر حضرت جبرائیل کا نزول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، اس کو بھی وہ خاتمیت کے منافی قرار دیتے ہیں کہ آیا جبرائیل جو ہے وہ ایک غیر نبی کے لیے وحی لے کے آیا، وہ جو مصحف فاطمہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں۔ یہی اعتراض ڈاکٹر سروش بھی کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب ہم اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کس نے کہا کہ غیر نبی کو الہام نہیں ہو سکتا؟ کس نے کہا کہ غیر نبی جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہم سخن نہیں ہو سکتا؟ بلکہ خود ہی قرآن کے اندر اتنے دلائل ہیں کہ انبیاء نہیں تھے لیکن فرشتے ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، انبیاء نہیں تھے ان پہ الہام ہوتا تھا، انبیاء نہیں تھے صاحب ولایت۔ آئے ہم آہستہ آہستہ تمام ادلہ قرآنی کو دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن کے اندر الہام ثابت ہے یا نہیں؟ حالانکہ وہ انبیاء میں سے نہیں تھی. پروردگار خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ان ارضی اذا اوحینا الی امک ما یوحی. اب دیکھیں یہاں جو ہے حضرت موسیٰ کو دودھ پلا اور جو ہے ان کو دریا میں ڈالنے کا جو حکم ہے، اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس سے؟ الہام سے. اب وہ کیا اس کی کیفیت تھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن پروردگار جو ہے اسے وحی کی شکل میں بیان کر رہا ہے. آیا یہ الہام خود ان کے وجود میں ہوا ہے یا فرشتہ بھیجا ہے؟ کہ ہم نے جو ہے وہ وحی کی کہ اوحینا الی ام موسیٰ، یعنی ایک غیبی رابطہ ہوا ہے، ایک وحی ہوئی ہے، اور اسی وحی کی بنا پر وہ اطمینان میں آئیں اور انہوں نے اپنے فرزند کو، یعنی ان کو پتا تھا یہ خدا کی طرف سے پیغام، ورنہ کون ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ دریا پہ سپرد کرے. اچھا، حالانکہ وہ کوئی نبی نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی اور الہام لازمی نہیں ہے کہ ایک نبی پر ہو، غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن سب فرق کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ کیفیت تو دونوں کی ایک ہی ہے. میں بھی بتاتا ہوں، وہ بھی بتاتا ہوں. حضرت لقمان، ان کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ خدا کہتا ہے میں نے اسے حکمت دی. خدا اس کا معلم ہے، غیبی رابطہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت خضر، مشہور قول یہی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو قرآن میں اپنا ایک عبد کے عنوان سے معرفی کیا، اور پروردگار فرما رہا ہے کہ اسے ہم نے تعلیم دی، علم لدنی کے مالک تھے، خدا کی خصوصی رحمتیں تھیں. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اسی طرح آپ آگے چلیں، حضرت مریم علیہ السلام پر، یعنی بی بی مریم سلام اللہ علیہ پر فرشتوں کا نزول، ان پر فرشتوں کا نازل ہونا، گفتگو، بشارت کہ آپ جو ہیں وہ ایک نبی کی والدہ ہیں، اور وہ نبی بھی آپ کے ہاں جو ہے وہ الہی معجزہ کے ساتھ پیدا ہوگا. یہ گفتگو جو ہے قرآن میں واضح طور پر موجود ہے کہ اذ قالت الملائکہ یا مریم. دیکھنا، یعنی فرشتے آئے بی بی کی خدمت میں کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک، کہ پروردگار نے آپ کو جو ہے وہ منتخب کیا ایک امر کے لیے اور آپ کو مقام طہارت تک پہنچایا. آپ یعنی ان کی پاکیزگی اور ان کے برگزیدہ ہونے کی بشارت ملی. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. یعنی یہ ساری گفتگو ملائکہ کی، یعنی قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے اب تک جو آیات پیش ہوئی کہ غیر نبی کو وحی بھی ہو سکتی ہے، غیر نبی پر ملائکہ بھی اتر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ملائکہ سے گفتگو پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان. ٹھیک ہے جی. اور حضرت مریم پر وحی پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان تمام خواتین کی سردار ہیں سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی علی محمد، ان پر اگر کوئی فرشتہ نازل ہو یا ان پر کوئی الہام یا وحی ہو، وہ جو ہے وہ خلاف خاتمیت ہے. حالانکہ نبوت کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتا ملائکہ کا آنا، نبوت کے ساتھ اختصاص نہیں ہے. وہ جو چیز خاتمیت والی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کون سی چیز ہے؟ جیسے آغا مرتضیٰ بھی پوچھ رہے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں. اسی طرح آپ قرآن میں دیکھیں حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی کا سلسلہ، وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ. آپ دیکھیں نا، اس طرح قرآن جو ہے اس کو عمومیت دے رہا ہے کہ ہم اور بھی لوگ صالحین پر وحی کرتے ہیں، اولیاء خدا پر. اب اولیاء خدا جو ہے ایک وسیع موضوع ہے، اس میں انبیاء، ائمہ اور ان کی راہ پہ چلنے والے لوگ، وہ سب اولیاء خدا ہیں. اب درجوں کا فرق ہے نا.
پروردگار نے ایک جگہ پر تو واضح کر دیا کہ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جس مرضی اپنے عبد پر، جس پہ چاہوں میں جو ہے وہ میں فرشتوں کو بھیج سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو بعد والی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حتماً انبیاء نہیں، اس میں صالحین ہیں، انبیاء کی امتوں میں سے صالح لوگ۔ اچھا پھر آگے آپ توجہ فرمائیں، بعض جو ہیں اہل سنت بھائیوں کے مفسرین بھی انہی آیات کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اولیاء ہیں اور ان پر الہام ہوتا ہے، جیسے جناب فخر رازی جو ہیں وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ آگے چلیں مزید، بنی اسرائیل کے برگزیدہ افراد سے فرشتوں کا گفتگو کرنا کہ لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُم مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَنْبِيَاءَ۔ دیکھیں یعنی اگرچہ وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ جو ہے فرشتے گفتگو کرتے تھے۔ یہ ہماری بعض ایسی روایت ہیں جو بتاتی ہیں کہ شروع میں کافی یعنی عرصہ تک فرشتے زمین پہ آتے تھے اور انسانوں سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ بعد میں جب گناہ فسق و فجور بڑا انسانوں میں تو ایسا ایسا یہ ملاقاتیں کم ہو گئی، اس پر باقاعدہ احادیث ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب ذوالقرنین جو کہ نبی نہیں تھے، ان پر وحی کا سلسلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو مصاحب تھے آصف ابن برقیہ، ان کا صاحب علم لدنی ہونا اور ان کے پر سلسلہ الہام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیان کرتی ہیں کہ فرشتوں کا آنا، الہام اور وحی کی جو کیفیت ہے یہ نبیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی لوگوں پر جاری ہوتی ہے۔ حتیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے بعض اصحاب پر ایسی کیفیت تھی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حارثہ بن مالک کا کہ پیغمبر نے دیکھا وہ نماز صبح کے بعد اس کا جو چہرہ ہے وہ سفید ہوا پڑا ہے، تو پوچھا کیا عالم ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ میں جہنم جو ہے یا روز محشر جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ کیفیت الہامی کہ کیف اصبحت، یہاں سے وہ روایت شروع ہوتی ہے اور آگے وہ اپنی ساری کیفیتیں بیان کرتا ہے جو ساری غیبی حالتیں ہیں۔ خود ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی بعض جگہ پر صراحت کے ساتھ اپنے الہام کا ذکر کیا۔ اب وہ نقطہ کہ پھر نبی اور باقیوں کے اندر فرق کیا ہو گیا، یہ سوال ہو سکتا ہے بھی آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو۔ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ غیر نبی کے ساتھ فرشتہ گفتگو کرتا ہے اور غیر نبی پر وحی آتی ہے، الہام آتا ہے، تو ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف انبیاء پہ آتا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ اوائیون فرق ایک چیز میں ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پر جو وحی آتی ہے وہ شریعت کی وحی آتی ہے، باقیوں پر شریعت کی وحی نہیں آتی۔ اب ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہے، یعنی اب ان کے بعد مزید کوئی شریعت نہیں آئے گی، مزید کوئی حکم حلال اور حرام نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی نہیں ہوگی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اصل کوئی ایسی ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں سلسلہ وحی کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر کوئی وحی کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ شریعت کی وحی کا خاتمہ ہوا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین سارا مکمل ہوا ہے، دین آ چکا ہے، اب مزید کوئی چیز باقی نہیں رہی دین کی کہ جو آئے گی ہمارے ائمہ پر۔ ہمارے ائمہ وہی جو آیا ہوا دین ہے، جو رسول اللہ پر آیا تھا، اسی کو آگے بیان کرتے ہیں۔ وہ جو امیر کائنات کا فرمان ہے کہ علمنی رسول اللہ الفبا، وہی رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اصل میں ہر امام پچھلے امام کا شاگرد ہے، شریعت کا علم اس سے لیتا ہے۔ جب ہمارے ائمہ علیہ السلام حلال و حرام کا مسئلہ بیان کرتے تھے، بعض دفعہ ان کے شاگرد سوال کرتے تھے کہ یہ آپ کہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھ پہ وحی ہوئی ہے، مثلا وہ کہتے تھے کہ رأیت فی الکتاب، رأیت فی المصحف، رأیت فی القرآن، یا کہتے تھے سمعت من ابی، کہ ایک سلسلہ سند بیان ہوتا تھا، یا کہتے تھے رأیت فی المصحف،
مثلا قرآن مجید میں کہ وہاں ایک آیت جو ہے اس کا استدلال پیش کرتے تھے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھی جاتی تھی، جسے ہم کہتے تھے معصوم اجتہاد، چونکہ عام فقہا کے اجتہاد میں احتمال خطا ہے لیکن وہاں احتمال خطا نہیں ہے۔ یا پھر جو ہے وہ کہتے تھے رائے تو پھر جامع، ہم نے جو ہے کتاب جامع کن کی ہے؟ امیر کائنات کی، مولا علی علیہ السلام کی کتاب، چونکہ رسول اللہ کے سارے علوم انہوں نے اس میں لکھے ہوئے تھے۔ یعنی ایک چیز جو عقیدہ تشیع میں ہے اور باقیوں میں نہیں ہے وہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین نازل ہوا ہے لیکن سارا بیان نہیں ہوا۔ ہمارے ائمہ ہر دور میں حسب ضرورت اسے بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں دین نازل ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی 23 سالہ میں بیان ہو چکا ہے۔ ہمارا ان پہ اعتراض بنتا ہے کہ اگر 23 سال میں بیان ہو چکا ہے تو ٹھیک 100 سال کے بعد کیوں آپ کی 4 فقہیں بنی، فقہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، کیوں حلال و حرام آپ کے تبدیل ہو گئے؟ کیوں آپ نے 4 مختلف قسم کی نمازیں، مختلف قسم کے مسائل بنا لیے؟ کیوں آپ کے اندر حتیٰ ایک دوسرے کی تکفیر شروع ہو گئی؟ کیوں آپس میں جنگیں ہوئیں؟ بہت سارے مسائل تھے جن پر کوئی دلیل نہیں تھی، نہ قرآنی نہ سنت میں سے، پھر انہوں نے قیاس شروع کر دیا۔ ہر فقیہ اپنی عقل سے، نتیجہ کیا ہوا کہ دین اسلام کئی مکتوں میں، کئی مکاتب میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن ادھر سے ائمہ علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور وہاں حسب ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی ماندہ علوم بیان ہوتے رہے اور ہر دور میں بیان ہوئے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک مکتب ایسا جہاں 23 سال دین محمد بیان ہوا ہے، اور ایک مکتب جہاں 260 ہجری تک بیان ہوتا رہا، تو کتنا فرق ہے۔ اب اس کا فرق جو ہے وہ یہاں نکلے گا کہ ہمارے پاس احادیث کے بہت بڑے ذخیرے ہیں جو ان کے پاس اصل میں ہے ہی نہیں۔ آپ ان کی پوری سیاہ ستہ کے اندر جو احادیث ہیں حلال و حرام، اس کو ایک طرف لے لیں، اور ہماری اصول کافی کے اندر جو حلال و حرام بیان ہوا ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یعنی اتنا فرق ہے، کیونکہ ان کے پاس 23 سالہ زمانہ ہے بس حلال و حرام کا، باقی سب کچھ قیاس ہے، باقی سارا ان کا اجتہاد ہے۔ اجتہاد وہ بھی ناقص، جسے ہم کہتے ہیں قیاس والا۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ 10 گنا زیادہ، آخر فرق ہے نا، کہاں 23 سال میں دین بیان ہونا اور کہاں جو ہے وہ 250 سال تک چلنا۔ اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ کچھ موارد رہ گئے ہیں جو آخری ہمارے مولا جب ظہور کریں گے باقی ماندہ وہ بیان کریں گے، چونکہ جتنا ضروری تھا ان کے ظہور تک وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس لیے بعض روایت کہتے ہیں کہ جب مولا آئیں گے لوگ کہیں گے یاتی بدین جدید، یاتی بامر جدید۔ وہ امر جدید نہیں ہے، وہی دین ہے، وہی دین رسول ہے جسے وہ بیان کریں گے۔ ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ہاں جب اجتہاد ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس حجت نہ ہو، یعنی قرآن سے اور فرامین رسول اللہ سے کوئی چیز نہ ہو، پھر وہ اجتہاد کرتے ہیں، یعنی اپنی عقل سے، اپنے گمان سے ایک چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اجتہاد برعکس ہے، ہمارے ہاں اجتہاد ہوتا ہے یعنی کثرت ہے احادیث کی، اس میں سے ہم نے صحیح ترین حدیث کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ بس ایک جگہ پہ اتنی کمی ہے کہ وہ محتاج ہیں اپنے عقلی گمانات کا، اور ایک طرف جو ہے اتنی کثرت ہے کہ ہم نے اس میں سے صحیح ترین ڈھونڈنی ہوتی، ورنہ ہر موضوع میں اتنی احادیث۔ اب آپ درس خارج سنیں، ہر احادیث کی کمی نہیں ہے، صرف کون سی ہمارے اس موضوع کے مطابق ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی جو ہے وہ قرآن اور دیگر احادیث کے مطابق ہے، کہیں اس میں کوئی عامہ کی، اہل سنت کی تو نہیں، کہیں تقیہ تو نہیں تھا۔ یہ مجتہد نے ساری جو ہے وہ تجزیہ اور تحقیق کے بعد صحیح ترین روایت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ہمارا اجتہاد پھر بھی ہم نے قول معصوم تک پہنچنا ہوتا ہے، ادھر جو ہے وہ اصلاً ہے ہی نہیں، وہاں صرف اپنے اپنے جو ہے وہی عقلی قیاس کے مطابق فتوے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس تمام ائمہ علیہ السلام سے جتنے بھی علوم آئے ہیں وہ سارے پیغمبر کے علوم ہیں، شریعت کے مطابق جو بات ہوئی ہے وہ وہی ہے پیغمبر کی۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تو پھر یہ جو ہمارے ائمہ الہام کی بات کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟
اگر یہ وہی پیغمبر کے ہی علوم تھے جو ہر امام نے لکھے ہوئے آگے امام تک منتقل کیے جیسے مولا علی علیہ السلام نے لکھے، تو پھر یہ الہام اور وحی کیا ہے؟ جی ہاں، الہام اور وحی جو ہے وہ باقی امور میں ہے، باقی غیب کی خبریں ہیں، باقی دنیا کے حالات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر بھی جو جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ جو مصحف فاطمہ ہے اس کے اندر شریعت کی حلال و حرام کی گفتگو نہیں ہے کہ خاتمیت کو ضرب لگے، اس میں آنے والی تاریخ ہے، آنے والے دور کی باتیں ہیں، آپ کی نسل میں سے کتنے امام آئیں گے، کیا کیا عالم ہے ان کا، کن حالات سے گزریں گے، یا ہمارے باقی ائمہ علیہ السلام پر بھی جو الہام ہوتا تھا اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ اسی وحی پیغمبر کی تشریح میں ہوتا تھا، نہ کہ کوئی نیا مسئلہ ہے، یا اس سے ہٹ کر دنیا کی جو خبریں ہیں، باقی جو حالات ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، باقی آخر ایک امام ہے، اس نے امور سنبھالنے ہیں نا پوری دنیا کے، اسے پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ جو شخص ہے یہ کیا سوال لے کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا تعلق ہوتا ہے علم غیب سے، وہی الہام سے۔ اچھا، اب یہاں میں ایک چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ ہم پر تو اس طرح کے اشکال کرتے ہیں کہ آپ اپنے ائمہ کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں، آئیں ذرا ان کے بارے میں دیکھیں کہ یہ لوگ شیعوں پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے ائمہ کے الہام اور ان کی وحی اور یہ قائل ہیں، ادھر سے اپنے خلفاء بالخصوص خلیفہ دوم کے بارے میں بھی یہی خیالات ہیں ان کے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عمر ابن خطاب جو ہیں وہ صاحب الہام تھے، صاحب وحی تھے، یعنی خود اپنے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں الہام البتہ ممکن ہے سب مومنین کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ الہام اور مکاشفہ میں کوئی بھی خلیفہ دوم جناب عمر کے مکاشفہ اور الہام تک نہیں پہنچا، یعنی ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو خاتمیت کے مخالف سمجھتے ہیں تو پھر اپنے لیے کیوں آپ ان چیزوں کے قائل؟ یعنی اس کا مطلب خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز خاتمیت کو ضرب نہیں لگاتی، خاتمیت کے مخالف نہیں ہے۔ خود ان کے مختلف علماء جیسے یہاں حوالے ہیں جناب فخر رازی کے، عبد الوہاب شعرانی کے، مختلف لوگوں کے، کہ یہ لوگ خود بھی جو ہے وہ اصحاب میں سے بعض ہستیوں کے، حتیٰ بعض والے ادوار میں بھی مختلف افراد کو بعنوان اولیاء خدا ان کے الہام اور ان چیزوں کے قائل ہیں۔ صلوات پڑھنے والے محمد۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو احادیث ہیں، ان احادیث کے اندر یہ شیعہ سنی کتابوں میں ہے، اس میں پیغمبر اسلام کی صراحت موجود ہے کہ آپ نے خود اہل بیت کے لیے یہ مقامات واضح کیے ہیں کہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر ملائکہ کا نزول ہے، اور خود امیر کائنات کے حوالے سے جب پہلی وحی آئی اور خود مولا کائنات نے بھی شیطان کی چیخ سنی اور وحی کی حالت کا مشاہدہ کیا، فرمایا انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی، یعنی آپ وہی کچھ دیکھ رہے ہیں، وہی کچھ سن رہے ہیں جو میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں، لیکن آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک آپ کی خدمت میں یہی جو شاہ ولی اللہ دہلوی جس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ شیعہ اپنے ائمہ کے بارے میں الہام یا باطنی علم غیب کے قائل ہیں، لہٰذا جو ہے یہ خاتمیت کی نفی ہے، یہ اپنے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ خود اپنے لیے الہام کا قائل ہے۔ اب دیکھیں ایک مقام پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک خواب آیا اور خواب میں نے پیغمبر اسلام کی روح کا مشاہدہ کیا اور اس میں انہوں نے شیعہ مذہب کے بطلان کو بیان کیا۔ خوب، اب اگر یہ خواب سچا تھا تو اگر آپ کو مکاشفے ہو سکتے تھے، اگر آپ کو باطنی علوم یا یہ چیزیں آپ کو مل سکتی تھیں، تو جو چیز آپ کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے ممکن ہے، تو وہ پیغمبر اسلام کی دختر گرامی کے لیے نہیں ہو سکتی تھی، یا ان کے بعد جو آنے والے اوصیاء ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اگر یہ
الہام غلط ہے تو پھر آپ کا بھی غلط ہے. تو پھر آپ جس چیز سے اپنے اس الہام سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ مجھے الہام ہوا مذہب شیعہ باطل ہے، تو جب اگر الہام غیر نبی کو نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو بھی نہیں ہو سکتا. نتیجتاً آپ کا نظریہ کہ شیعہ مذہب باطل ہے وہ بھی پھر باطل ہے. دیکھو نا، ایک نقضی جواب بھی ہم انہیں دے سکتے ہیں. براہ راست. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو چیز صراحت کے ساتھ ہمیں جاننی چاہیے، اور میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کھلے عام جب ہم بات کرتے ہیں. جی ہاں، ہمارے ائمہ علیہم السلام پر وحی ہوتی ہے، وہ صاحب الہام ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر بھی حضرت جبرائیل آئے. جی ہاں، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن اس وحی اور الہام کا شریعت سے کوئی تعلق، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین کامل ہو چکا ہے. اگر ہم کہتے کہ نہیں، دین کی کوئی چیز رہ گئی تھی انہوں نے بیان کی، یہ خاتمیت کے خلاف. اگر دین سے ہٹ کر خدا کی اولیاء سے گفتگو ہے تو وہ پروردگار اور اس کی مخلوق وہ پہلے بھی کرتا رہا، جیسے مادر موسیٰ سے کی، جیسے حضرت مریم سے کی، جیسے لقمان سے کی، جیسے ذوالقرنین سے کی، جیسے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں آصف بن برخیہ سے کی، پہلے بھی کرتا رہا. جیسے بنی اسرائیل کے برگزیدہ لوگوں سے کی، پتہ نہیں کتنے غیر نبیوں سے پہلے بھی گفتگو کرتا رہا، اب بھی کرتا ہے اور کرتا رہے گا. الہام یعنی خدا کی مخلوق سے گفتگو، حتیٰ جانوروں اور حیوانوں میں ہم قائل ہیں، حتیٰ شہد کی مکھی کے بارے میں ہم قائل ہیں. الہام مختلف کیفیتوں کے ساتھ خدا کی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے پاس تو احادیث ہیں ایسی جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنی زبان کو پاک رکھے، تو خدا جو ہے اس کے اندر علم و حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے، اس کا معلم خدا بن جاتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں واضح ہیں. تو جب ایک عام آدمی کے لیے سہولت ہے تو جو پاکیزہ ہستیوں کے سردار ہیں کہ جن کی پاکیزگی کی گواہی خود خدا نے دی، کہ جن کی عصمت بیان ہوئی ہے، جن کا حجت ہونا بیان ہوا ہے، تو ان پر الہام آنا، ان پر فرشتے آنا کہاں جو ہے وہ خاتمیت کے خلاف ہو سکتا ہے. تو جس طرح گزشتہ انبیاء میں ان کے ادوار میں غیر نبیوں پر فرشتے آ سکتے تھے، تو اس کے آخری نبی کے بعد بھی جس طرح وہاں جو ہے وہ کسی نبی کی نبوت کو ضرب نہیں لگتی تھی، تو یہاں بھی ہمارے پیغمبر اسلام کی خاتمیت کو ضرب نہیں لگے گی. یہ اس صورت میں لگتی ہے اگر ہم کہیں کہ ہاں شریعت کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو ہمارے ائمہ احکام بیان کرتے ہیں، یہ ان پر گویا نئے نئے احکام اتر رہے ہیں. اگر ہم ایسی بات کریں یہ غلط ہے. ہمارے ائمہ پر شریعت کے حوالے سے کوئی نیا حکم نہیں اترا، وہی شریعت پیغمبر ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں. ہاں، اس کی تشریح میں ممکن ہے خدا کی طرف سے ان کو تائید حاصل ہو، ورنہ ہماری کتابوں میں ائمہ کے جو منابع علم ہیں اس پر مستقل احادیث ہیں کہ امام جب دینی تعلیمات دیتے تھے تو ان کے منابع کیا ہوتے تھے. اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یا ان کے منابع اپنے والد سے دی ہوئی تعلیم ہے، یا وہ کتابیں ہیں، وہ صحیفے ہیں جو پیچھے آباء و اجداد سے ان کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے، یا ان کا وہ اجتہاد معصوم ہے جو وہ قرآن سے یا دیگر احادیث سے کرتے ہیں. یعنی یہ ہے عرض خدمت. یہ ہے باقی جو کیفیتیں ہیں دیگر موارد میں دنیا کے حالات سے مطلع ہونا، لوگوں کے دلوں سے مطلع ہونا، یہ الہام اور غیبی علم ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ نبوت یا خاتمیت کے خلاف نہیں ہیں. انشاءاللہ اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.